زبان نو روکنا، گالی گلوچ، غیبت کو پرہیز کرنا، اس کے مطابق گفتگو ہو رہی تھی۔ امام احمد، امام ترمذی نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت کیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایسی چیز ویکھے جس نو چھپانا چاہیے، کسی نے کوئی ایسا کام کردیا ویکھے جس نو چھپانا چاہیے، جس دے بارے وہ آکھے کہ یار میرے کو یہ غلطی ہوندی نا، لوگ چھپاندے، دوسری سادے لفظاں دے اندر چھپانا چاہیے، اس نے اس دے اوتے پردہ پا دیا، اس شخص نے، اس بندے نے اس دے اوتے پردہ پا دیتا، چھپا دیتا۔ تے اسی طرح جس طرح مودہ یعنی زندہ درگور کیتا سی کسے نو تے انہیں دوبارہ انہوں زندہ کر چکی، کسے بندے نو کسے جگہ دے اوتے زندہ دب چھڑیا سی، او دی مثال اس طرح ہے، اس نے اس جگہ نو پٹ کے اس زندہ بندے نو باہر کر دیتا، یعنی اس نو اسی طرح دا اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائے گا۔ ابو نعیم نے معرفہ میں شبیب بن سعد بلوی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے نو قیامت دے دن اس دا دفتر کھلیا ہویا ملے گا، جو نیکیاں کیتیاں نے وہ بھی کھلیاں سامنے لبن گیاں، جو برائیاں کیتیاں نہیں، بدیاں کیتیاں نہیں، وہ بھی انہوں سامنے ملن گیاں۔ وہ ایسی نیکیاں بھی ویکھے گا جنہوں انہیں کیتا نہیں ہوئے گا، اپنے نام اعمال دے اندر، اپنے رجسٹر دے اندر ایسی نیکیاں ویکھے گا، وہ آکھے گا یار اب یہ نیکی تے میں کو نہیں کیتی سی، یار اب یہ جڑی نیکی لکھی پئی ہے نا میرے کھاتے دے اندر، یہ تے میں کو نہیں سی کیتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، رب ارشاد فرمائے گا کہ اے او نے جڑی تیری لا علمی دی وجہ تو لوگاں نے تیری غیبت کیتی سی، انہاں دی نیکیاں تیرے کھاتے ڈال تینوں پتہ ہی نہیں سی کہ کیڑی جگہ دے اوتے بیٹھ کے تیری غیبت کر رہے ہیں، لیکن انہاں دی نیکیاں او تیرے کھاتے دے اندر درج ہو گئی، یعنی کسی دی غیبت کرنا اپنی نیکیاں اس دے کھاتے دے اندر پان دی طرح ہوئی۔ ترمذی نے حضرت واسطہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی دی شماتت نہ کر، یعنی اس کی مصیبت تے اوتے اظہار مسرت نہ کر کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوتے رحم کرے گا اور تینوں اس کے اندر مبتلا کر دے گا۔ اگر تیرے بھائی نو کوئی تکلیف پہنچی ہے، کسی بیماری دے اندر مبتلا ہے، انہوں ویکھ کے ہنسیا نہ کر، ٹھیک ہے یار اے ٹھیک ہویا اندر نال، تو میں ایسا نہ کریا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں شفا دے دے گا، انہوں اس تکلیف کو آزادی دے دے گا اور تینوں اسے تکلیف دے اندر مبتلا کر دے گا۔ امام ترمذی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی نو ایسے گناہ تے اتے آر دلایا جس کو وہ توبہ کر گیا سی تے مرن تو پہلے وہ خود اس گناہ دے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ سی شراب پیندا سی، انہیں توبہ کر لی چھڑ چھڑی ہے تے باہر چلتے پھر وہ شرابیا وہ شرابیا وہ شرابیا، جب انہیں توبہ کر لئیے کم چھڑ دیتا ہے، انہیں بار بار تکلیف نہ ہو، انہیں بار بار تکلیف، جس طرح ساڈا بھی ماحول ہے، ایک بندہ بے نمازی ہے، وہ مسجد کے اندر آ گیا، یار تو کی تو نماز پڑھنا آ گیا، تیرے تے ابا نہیں آیا کہ تیرا دادا نہیں آیا، یار وہ نہیں آیا، پہلا وقت اس طرح جس طرح گزرے ہون تے آ گیا نا، ہون اس کی حوصلہ افزائی کرو، انہوں متنفر کیوں کر رہی ہو؟ فرمایا جس شخص نے اسی طرح کیتا وہ مرن تو پہلے خود اس گناہ دے اندر مبتلا ہو گئے، انہیں تو توبہ کر لی، وہ تو بچ گیا، لیکن وہ مرن تو پہلے آر دلان والا جڑا ہے نا، وہ خود اس گناہ دے اندر مبتلا ہو گئے گا۔ صحیح بخاری مسلم دے اندر حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ساری امت عافیت دے اندر ہے، مگر مجاہرین یعنی جو لوگ کھلم بکھلا گناہ کرتے ہیں، یہ عافیت دے اندر نہیں ہے کہ انہاں دی غیبت اور برائی کیتی جائے گی، اور انسان دی بے باکی یہ ہے کہ رات دے اندر اس نے کوئی کم کیتا یعنی گناہ دا کم، اور خدا نے اس نو چھپایا، اے صبح خود کہندا ہے کہ اج راتی میں انج کیتا ہے، اج راتی میں انج کیتا ہے، حالانکہ خدا نے تے اس کے اوتے پردہ پایا ہے، اے شخص پردہ الہی نو ہٹان والا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں اس حدیث مبارکہ دے اندر حضور نے ارشاد فرمایا میری ساری امت عافیت دے اندر، یعنی میری ساری امت محفوظ ہے، انہوں نے کوئی پریشانی نہیں ہے، فرمایا ما سوا انہاں لوگاں دے جڑے کھلم بکھلا گناہ کردے نے، یہ عافیت دے اندر نہیں، جڑے کھلم بکھلا واضح طور تے ترتیاں پھردیاں گناہ کرے، بندہ مار دینے، چوری کر لینے، ڈکیٹی مار لیندے نے، اور جڑے گناہ نے
شراب پی لیندے نے، جوا کھیل لیندے نے، سریام کردے نے۔ فرمایا انہاں دی اگر غیبت اور برائی کیتی جائے نا، اس دے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ غیبت تو برائی دا اے مطلب ہے کہ اپنے بچے نو سمجھایا جائے یار فلاں شرابی ہے، اس دے کول نہیں جا کے پڑھنا، وہ فلاں ویکھو بندے لٹدا پیا ہے، اس دے قریب نہیں جانا۔ اس طرح سمجھان دے اندر کوئی گل بات کیتی جائے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں فرمایا اس دے اندر حرج نہیں۔ دوسری چیز فرمایا اگر رات دے اندر کسی بندے کو کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی کوئی کوتاہی سرزد ہو گئی ہے، فرمایا اللہ نے پردہ پا دیتے تے خود بھی پردہ پا، اے نہ کہ رات میں انج کیتا ہے، رات میں انج کیتا ہے، رات میں انج کیتا ہے، اللہ نے جڑا پردہ پایا نا انہوں وہ خود بخود اٹھا لیا۔ طبرانی اور بہقی نے روایت وحش بن حکیم اپنے باپ اور اپنے دادا کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا فاجر دے ذکر کو بچتے ہو، اس نو لوگ کدو پہچان گے؟ فاجر دا ذکر اس چیز دے نال کرو جو اس دے اندر ہے تاکہ لوگ اس کو بچیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جڑا فاجر فاخر شخص ہے جڑا لوگوں نو تکلیفاں پہنچایندا ہے اس دی گل کرن تو ڈردے ہو کہ غیبت نہ ہو جائے، حضور فرمایا انہاں دی گل دسی کرو تاکہ لوگ انہاں دے شر کو بچے۔ شرابیاں دی محفل دسی کرو کہ پتر فلاں شرابی نے فلاں شراب پیندے نے، شرابی دی محفل دے اندر نہیں جانا، اپنے بچے نو دسیا کرو اس محفل دے اندر نہیں جانا۔ امام بہقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حیا دی چادر ڈال دیتی اس کی غیبت نہیں، یعنی انہوں نے برائی بیان کرنا غیبت دے اندر داخل نہیں ہے۔ ایسا شخص جس دے اندر حیا بھی ختم ہو گیا، نہ ماں دا حیا، نہ باپ دا حیا، نہ قرآن دا ادب، فرمایا ساری حداں کراس کر گیا نا، اس دی اگر گل بات لوگوں نے سنائی جائے فرمایا وہ غیبت دے اندر داخل نہیں ہے، وہ غیبت دے اندر داخل نہیں جس دے اندر بالکل ہی حیا جاتا رہ گیا۔ امام طبرانی نے حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاسق دی غیبت نہیں ہے، یعنی فاسق دی تسی گل کرو گے نا وہ غیبت دی اندر شمار نہیں ہے۔ صحیح مسلم دے اندر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مبالغہ دے نال مدح کرن والے نو جدو ویکھو تے انہاں دے منہ دے اندر خاک پا دیو، یعنی ایسا بندہ جڑا فاسق کی فاجر ہے، جس طرح اکثر اوقات تسی جلسے سیاسی دے جلسے دے اوتے ویندے ہو، اس دی فساقت سب کچھ لوگوں دے سامنے ہوندے لیکن اس دے باوجود بھی اس دی تعریف ہوندی پئی فلاں ہویا فلاں ہویا فلاں ہے، اور میں اگر ایسے شخص نو ویکھو اس دے منہ دے اندر مٹی پاؤ۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص نے سنیا کہ دوسرے کی تعریف کرتا ہے اور تعریف کے اندر بار بار مغالطہ کرتا ہے، ارشاد فرمایا تو انہوں ہلاک کر دیتا ہے، اس کی پیٹھ توڑ دیتی ہے، فرمایا تو انہوں ہلاک بھی کر دیتا ہے اور اس کی پیٹھ توڑ دیتی ہے۔ صحیح بخاری مسلم شریف کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے ایک شخص نے ایک شخص کی تعریف کی تھی، حضور نے ارشاد فرمایا تینوں ہلاکت ہوئے کہ تو نے اپنے بھائی دی گردن کٹ دیتی ہے، اس نے 3 مرتبہ فرمایا جس شخص نو کسی دی تعریف کرنی ضروری ہوئے تو یہ آکھے میرے گمان دے اندر فلاں ایسا ہے، اگر اس دے علم دے اندر ہوئے کہ ایسا ہے اور اللہ اس نو خوب جاندا ہے اور اللہ دے اتے کسی دا تزکیہ نہ کرے، یعنی جذب و یقین دے نال کسی دی تعریف نہ کرے، یعنی کوئی فاسق فاجر شخص ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ فاسق فاجر شخص او سریعام لوگوں نے دستا پیا نہیں اس تو چنگا کوئی ہے نہیں ہے، فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز تو منع کیا۔ اگر تیرا یقین ہے تو انہوں چنگائیاں کردیا ویکھیا تے برائیاں کردیا نہیں ویکھیا تے تو انج آگ یار میرے گمان دے اندر فلاں انج میرے گمان دے حقیقت دے اندر نہیں، حقیقت تینوں پتہ نہیں ہے، اگرچہ تو برائیاں دوجے لوگوں نے تے ویکھیا نہیں نا اس دے اندر برائیاں، تے فرمایا اس طرح دی بھی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ امام بہقی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت نقل کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو فاسق دی مدح کیتی جائے نا رب تعالی غضب فرماندا ہے اور عرش الہی جنبش کرن لگ پے، جدو فاسق شخص دی فاجر شخص دی شرابیاں دی انہاں دی تعریف کیتی جا رہی ہوے نا اللہ تبارک و تعالی دا عرش بھی کمبن لگ پے، اللہ تبارک و تعالی قہاریت و جباریت دی صفات بکھاندا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تہانوں مینوں اسی ساریاں نوں احکام شریعہ مسائل شریعہ سیکھ کے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے اور من جملہ گناہوں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ۔